الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جو بھی مجھے کمنٹس میں لکھتے ہیں اپنا کوئی بھی حال یا احوال یا جس بھی کسی کام کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو کوشش کیا کریں کہ کلیئر لکھا کریں۔ بہت ساری میری بہنوں کے بیٹیوں کے ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں سب بہنوں کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرے، اور جو بھی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے۔ میرے عزیزوں، میں جو بھی آپ کو وظائف اور عملیات بیان کرتا ہوں، یہ میری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کروں، اور جو حق ہے اور جو سچ ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ سب کو یہ گواہ بنا کر میں کہتا ہوں اللہ سے، اگر جان بوجھ کے یا نادانی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیزوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ عمل آج والا بہت طاقتور اور بہت فائدہ مند عمل ہے سبھی کے لیے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات کا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ پر توکل کیسے کرتے ہیں اور کیسا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دن میں روزی تلاش کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، اور وہ راستے میں ایک جنگل میں سے گزرے۔ ایک بیابان اور سناٹے والی جگہ دیکھی، اور انہوں نے وہاں پر ایک لومڑی کو دیکھا۔ وہ لومڑی بڑی فربا اور بڑی موٹی تازی تھی، لیکن کمال یہ تھا نہ اس کے ہاتھ پیر تھے اور نہ ہی اس لومڑی کی آنکھیں تھیں، بلائنڈ تھی وہ۔ تو یہ بزرگ حیران ہوئے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے، یہ چل بھی نہیں سکتی اور دیکھ بھی نہیں سکتی، تو اس کو کھانا کیسے ملتا ہے کہ اجاڑ اور سنسان جگہ ہے، بیابان ہے، کوئی کھلانے والا بھی دور دور تک کوئی نہیں۔ تو پھر وہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لومڑی کے کھانے پینے کا کیا انتظام کیا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ بھی دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین درمیان سے پھٹی، اور زمین کے اندر سے دو پیالے برآمد ہوئے، ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا اور ایک پیالے میں شہد بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، اچھا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے۔ لیکن پھر وہ کہنے لگے، ان کی سوچ کہ یہ اب پیے گی کیسے، کیونکہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتی کہ یہ بغیر ہاتھوں کے بغیر پاؤں کے آگے جا کر اس کو کیسے پیے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ قریب پہاڑ سے ایک نہایت خوبصورت بزرگ وہ نیچے تشریف لائے، اور ان دونوں پیالوں کو اٹھایا اور لومڑی کے پاس لے گئے، اور جا کے انہوں نے لومڑی کو پلایا۔ جب وہ نورانی بزرگ ان کو کھلا پلا چکے اور واپس جانے لگے، تو یہ جو بزرگ جو روزی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے، انہوں نے ان بزرگوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ حضرت بتائیں آپ ہیں کون، اور یہ کون سی ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ اتنی دور سے آئے اور آ کر آپ نے اس لومڑی کو یہ دو پیالے پلائے۔ تو وہ جو بزرگ تھے نورانی چہرے والے، وہ کہنے لگے، میں ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ کریم نے میرے سپرد یہ خدمت لگائی ہے کہ روز صبح اور شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کے غذا کھلاؤں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ ایک لومڑی کو غذا پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بزرگ سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ جب لومڑی کو اتنا بہترین انتظام دے سکتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے روزی کمانے کی۔ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، کاروبار اور اتنی زیادہ محنت مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
उन्होंने एक किनारा पकड़ा और चश्मे के किनारे बैठ गए और नमाज और रोजे में मशगूल हो गए। रात और दिन लगातार इबादत वो किए जा रहे हैं और 7 दिन गुजर गए उनको इसी हालत में, और 7 दिन के बाद उनको कोई रिज़्क नहीं पहुंचा, ना कोई खाना लेकर आया, ना कोई पानी लेकर आया, और वो भूख से बिल्कुल निढाल हो गए, इवन के बेहोशी के करीब पहुंच गए। और फिर उन बुजुर्गों ने दुआ की अल्लाह से, ए अल्लाह अपनी रहमत से मुझे भी कोई लुकमा गजा अनायत फरमाइए। 7 दिन हो चुके हैं, मुझसे अब भूख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, या फिर मेरी रूह को कब्ज फरमा ले। तो ये सब कहने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला उन बुजुर्गों को, ए मेरे बंदे, अपने हाथ और पांव को हरकत दे और रोजी तलब कर, मैं तुझे तेरा रिज़्क अता करूंगा, खुद भी खा और मोहताजों को भी खिला। अगर इस हालत में इस पहाड़ पर तू 70 बरस तक भी बैठा रहा तो मैं तुझे ग़िज़ा का एक दाना भी नहीं दूंगा। तो ये सुन के उन बुजुर्गों की आंखें खुली और पहाड़ों से उतरकर वो तलाशे माश में मसरूफ हो गए। जो कुछ कमाते आधा खुद खाते और आधा गरीबों को खिला देते, मोहताजों को खिलाते। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये वाकया सुनाने का आपको मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने सबकी रोजी का इंतजाम लिख रखा है, सबका इंतजाम मौजूद है, सब तक अल्लाह की रहमत से रोजी पहुंचती है। लेकिन इंसानों के लिए जरूरी क्या ठहरा कि वो कोशिश भी करें, तवक्कल जरूर करना अल्लाह पर, लेकिन तवक्कल इस चीज का कतई नाम नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और ये सोचे, ये गुमान करे कि घर में खुद ही रोजी आ जाएगी। हाँ, अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे जब चाहे दे दे, लेकिन ये सारा कुछ हमें हदीसों से भी मिलता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की, उन्होंने दीनी काम भी किए और दुनियावी तौर पर भी हमारी रहनुमाई फरमाई। हालांकि एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अगर मैं ये चाहता कि उहुद पहाड़ सोने का हो जाए और मेरे साथ साथ चले तो ये भी हो सकता था। तो मेरे अजीजों, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ करके दिखाया। मेरे अजीजों, ये देखिए कि असबाब बनाने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एक ऊंट है, मैं इसे बांध कर अल्लाह पर तवक्कल करूं या यूं ही छोड़ दूं? तो इरशाद फरमाया मेरे आका करीम ने, जिसका मफहूम कुछ यूं है, पहले इसको बांध लो फिर तवक्कल करो। तो मेरे अजीजों, ये है तवक्कल। तवक्कल के बारे में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तवक्कल तर्के असबाब का नाम नहीं है कि बंदा सारे असबाब छोड़ दे, बल्कि एतमाद अलल असबाब का तर्क है। थोड़ा सा फर्क है इसमें। इसकी एग्जाम्पल ये बनती है कि एक आदमी कहे कि पैसे होंगे तो तभी सभी काम होंगे, या एक बंदा ये सोचता है कि मैंने बहुत सारे गार्ड रखे हुए हैं और मेरे पास चौकीदार हैं, तो अब मुझे चोरी का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। तो अगर आपके जहनों में ये है कि ये सारे असबाब हैं तो इसी वजह से सारा कुछ हो रहा है, मेरे अजीजों, अपनी हिफाजत भी करनी है, अपना इंतजाम भी करना है और रोजी भी कमानी है, मगर ये तवक्कल हो कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हिफाजत होगी, अल्लाह ताला ने चाहा तो तभी ये मसला हल होगा। मेरे अजीज भाइयों, हमारा असल में मसला ये है कि इस मादी दौर में हमें सब चीजों पर बहुत भरोसा है, हम कहते नहीं, लेकिन हमारा हाल ये है कि माज़अल्लाह हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं है। मेरे अजीजों, जब अल्लाह पर तवक्कल नहीं होता
تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بندے کا اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا تو وہ مایوسی کی طرف، ڈپریشن کی طرف اور حرام اور جھوٹ کی طرف، اور خدا نخواستہ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ بندہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پھنس چکا ہوں۔ اور جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں اور کون ہے ایسا جو مجھے نکال سکے، کہ اب میرا نکلنا مشکل ہے، اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان کو توکل کی حاجت ہوتی ہے، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہو کہ میں کتنا ہی کمزور سہی، مصیبتیں کتنی ہی بڑی سہی، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نہیں نکل سکوں گا، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے مشکلیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، میری مشکل اس کے لیے کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ نے کرنا کہ رزق کے لیے آپ نے کوششیں بھی کرنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس کے لیے دو بھی کرنی ہے، لیکن توکل اللہ پر کر کے کرنی ہے، اور اللہ سے ہی دعا کرنی ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے بہت سارے کام اٹکے ہوتے ہیں، جیسے رشتہ آتا ہے لیکن وہ دوبارہ رابطہ نہیں کرتے، کوئی کاروبار کی ڈیل ہوتی ہے کوئی بہت بڑی جس میں انسان کو بہت نفع ہونے والا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کینسل ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، بہت سارے بچے اور بچے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، وہ اٹک جاتے ہیں، کوئی رکاوٹیں بن جاتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی عملیات والوں کے پاس، اشتہار دیکھ لیے، کوئی پیسے ہی دیکھ لیے، تو میرے عزیزو، ان کا تو چونکہ کاروبار ہوتا ہے، انہوں نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بڑا اچھا جواب ہوتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے تمہارا رزق باندھ دیا اور کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا، اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں آپ لوگ کسی کو چھوٹے خدا بناتے ہیں؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ کوئی کسی کے رشتے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی کوئی مصلحت نہ ہو۔ ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کاموں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، سیدھی سی بات ہے، اگر جو بھی آپ کی حاجت ہے یا مشکل ہے تو اللہ کو پکارے اور اسی سے کہیں، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں ہر آزمائش سے نکالے گا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نکالے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو کریں تو آپ کے سب کام بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری بچیاں اور بہنیں اکثر پوچھتی ہیں کہ ان کا رشتہ بہت اچھا ہو جائے، بیٹے کو بہت اچھی جاب مل جائے، یا ان کا کاروبار بہت چمک جائے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، یا کسی کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل اور سب حاجتوں کو پورا کرنے کا یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ تو میرے عزیزوں، سبھی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن صبح شام 7 بار اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ دعا یہی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ یہ سورہ التوبہ کی 129 نمبر آیت ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بھی آپ کا کام ہے اس کے لیے اسباب بھی آپ کریں اور اس دعا کو آپ
ज्यादा बेहतर ये है कि सुबह और शाम को सिर्फ एक 100 बार पढ़ लें। सुबह फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़े और इस दुआ को 100 बार पढ़ लें। सिर्फ इसको 100 बार पढ़ने में बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये बहुत सारे मेरे भाई बहनों बच्चियों को जुबानी याद भी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आपके हर कामों में ऐसी मदद होगी कि आपके सभी अटके हुए काम जरूर पूरे होंगे। बल्कि इतनी बेहतरीन तस्बीह है कि अगर आप इसको सारी जिंदगी का मामूल बना लें तो ये बहुत बेहतर है। सुबह और शाम को सिर्फ एक तस्बीह आपने पढ़नी है और पढ़ के अल्लाह से दुआ करें अपने बारे में भी और बाकी सभी भाइयों बहनों के बारे में भी कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलातें परेशानियों को अपनी रहमत से अपने करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सदका जारिया समझकर आपके एक शेयर करने से जो कोई कुरान की आयत पढ़ेगा सुनेगा उसका अजर व सवाब आपको और मुझे हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।